انہوں نے تحریک پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ بات یا تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہو اور تحریک پاکستان سے بالکل بے خبر ہو، یا تو وہ شخص کہہ سکتا ہے، یا پھر وہ منافق ہوگا کہ وہ دیکھا بھی اس نے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تحریک قیام پاکستان کی چلی، وہ خالص اسلام کی بنیاد پر چلی تھی، مسلم قومیت کی بنیاد پر چلی تھی۔ تو اگر کوئی صاحب کہتے ہیں یا تو وہ انہوں نے ان حالات کو دیکھا اور سمجھا نہیں ہے، یا دیکھا ہے مگر اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی اس گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ آج بھی مسلمان موجود ہیں، اور قیام پاکستان کے وقت جو ہے بہت سے کچھ علماء جو ہیں وہ کانگریس کے ساتھ بھی تھے۔ آخر ان حضرات کی کیا سوچ تھی؟ بات یہ ہے کہ وہ حضرات بھی ان میں بڑے بڑے اکابر علماء تھے، اور ان میں سب سے زیادہ مرکزی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی مرید خاص تھے، اور ان کی خدمت اور صحبت میں انہوں نے بہت مجاہدے بھی کیے تھے، بڑی ریاضتیں کی تھیں، بہت اونچی جلیل قدر شخصیت ہیں حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نخواستہ انہوں نے کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا اور کانگریس کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی سوچ شاید یہ ہو کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہندوستان میں جو مسلمان باقی رہ جائیں گے تو یہ بالکل بے سہارا ہو جائیں گے۔ اس واسطے انہوں نے شاید محسوس کیا ہو کہ اگر مسلمان اور ہندو مل کر حکومت چلائیں تو یہاں اس طریقے سے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ رہنے کی ایک امید کی جا سکے گی، شاید ان کا ایک خیال تھا۔ اور ایک بات یہ اور بھی جو سمجھ میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کا سخت دشمن بنایا تھا، کیونکہ انہوں نے انگریز کی جیلیں کاٹی تھی، اپنے شیخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کے اندر اسیر رہے تھے، طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی تھیں اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی تھی۔ تو وہ ہر قیمت پر ہندوستان کو انگریزوں کے پنجے غلامی سے نکالنا چاہتے تھے، طوق غلامی سے نکالنا چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خیال تھا کہ اگر یہ تحریک جو ہندوؤں کے خلاف انگریز کے خلاف چل رہی ہے، کانگریس کی، جس میں ہندو بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، اگر تحریک پاکستان کا مطالبہ شروع کر دیا گیا تو خطرہ ہے کہ یہ تحریک تقسیم ہو جائے گی، اور انگریز کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی دو حصوں میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ انگریز کی حکومت ختم نہیں ہو سکے گی اور ہندوستان آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے شاید کانگریس کا ساتھ دیا اور پاکستان کے مطالبے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف ان کی رائے تھی۔ چنانچہ یہ ان کے اخلاص کی اور اعلیٰ درجے کی للہیت کی خاص دلیل ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم کہتے تھے کہ پاکستان بننا مناسب نہیں، مسلمانوں کے مفاد میں نہیں، اسلام کے مفاد میں نہیں،
لیکن اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے تو اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنا ایک مقدس کام ہے، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ مسجد ہو، کہ مسجد کے بارے میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے یا یہاں نہ بنائیں، لیکن جب وہ مسجد بن جائے تو پھر اس کی حفاظت اور اس کا احترام تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا معاملہ ہے۔ تو ان کی ایک نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے تھی۔ بہرحال اللہ نے پاکستان بنایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح، شہید ملت لیاقت علی خان مرحوم، سردار عبدالرب نشتر، یہ تمام جتنے قائدین تھے مسلم لیگ کے، ان سب کو میں نے دیکھا ہے، ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں بچپن میں، ہم نے پھر بڑے ہو کر بھی پاکستان بننے کے بعد بھی ان سے ہمارے رابطے رہے ہیں۔ تو یہ حضرات بڑے مخلص تھے اسلام کے لیے، اور دل و جان سے چاہتے تھے کہ یہاں پاکستان میں اسلام نافذ ہو، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کو تو وقت ہی نہیں مل سکا، بیچارے بیمار تھے، جلدی رخصت ہو گئے۔ لیاقت علی خان مرحوم کو بھی زیادہ وقت نہ ملا، شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی سازشیں تھیں، یہی سازشیں تھیں تاکہ پاکستان میں اسلامی نظام کا راستہ روکا جائے، اور پھر وہ لوگ اس ملک پر برسر اقتدار ہو گئے جو شریک سفر نہیں تھے۔ اچھا مفتی صاحب، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں، جو دفاعی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، اسلام کیسے اس کا حل پیش پریکٹیکلی کرتا ہے؟ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن کیسے آج ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل یا دفاعی مسائل ہیں، وہ کیسے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ کیسے حل ہوتے ہیں؟ آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانوں نے نہیں بنایا، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے، اور عالم الغیب ہے۔ مستقبل کو بھی وہ ایسا ہی جانتا ہے جیسے حال کو جانتا ہے، ماضی کو بھی اسی طرح جانتا ہے جیسے کہ حال کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بنایا ہوا دین، اس کا دیا ہوا نظام، وہ ان تمام خامیوں سے پاک ہوگا جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام، اس کو بعض لوگ مذہب کہہ دیتے ہیں، میں اس کو غلط تو نہیں کہتا، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسلام صرف ایک مذہب نہیں، مذہب بھی ہے، لیکن صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے۔ قرآن کریم میں اسلام کو کہیں مذہب نہیں کہا گیا، قرآن نے ہر جگہ اسلام کو دین کہا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام کو دین کہا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ الیوم اکملت علیکم دینکم، تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام پسند کیا۔ تو اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ کیا فرق ہے مذہب اور دین میں؟ مذہب تو صرف کچھ عقائد کا، عقیدوں کا، کچھ عبادتوں کا اور کچھ اخلاقیات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور بس۔ سیاست اس کے دائرے کار سے باہر ہے، تجارت اور معیشت اس کے دائرے کار سے باہر ہے،
حکومت